مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ محتشم سامعین، دو اعمال ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پاک کے اندر اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ذکر کیا، اور ان میں سے ایک کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو دین کی بنیاد قرار دیا گیا، اور دوسرے کو دین کی بنیاد بھی کہا گیا، دین کا ستون بھی کہا گیا۔ وہ دو اعمال کون سے ہیں؟ اقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ فرمایا بھئی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ رمضان کے مہینے کے اندر عموماً لوگوں کا کچھ ذہن بنا ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور یہ بڑی اچھی سوچ بھی ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ کرنا کب افضل ہے؟ یعنی کس مہینے میں کرنا افضل ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے۔ تو رمضان کے اندر لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور ہمارا دین کہتا ہے کہ بھئی زکوٰۃ دو، لیکن کیسے؟ دل کی خوشی کے ساتھ دو۔ پریشان ہو کر زکوٰۃ نہیں دینی، دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جب بندہ دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور برکت کر دیتا ہے، مال اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پریشان ہو کر زکوٰۃ نہیں دینی۔ تو سادہ سا قاعدہ عرض کروں زکوٰۃ کی ادائیگی کا، علماء نے جو بیان کیا ہے کہ کس انداز میں ہم زکوٰۃ نکالیں، کون سا آسان سا طریقہ ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم 4 چیزیں ایسی ہیں اصولاً بنیادی طور پر جن پر زکوٰۃ ہوتی۔ وہ کون سی؟ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، اور نقدی جو ہمارے پاس ہوتی ہے۔ ان 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ اب عموماً ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ سونا 7.5 تولے ہو تو پھر زکوٰۃ بنتی، چاندی 52.5 تولے ہو تو پھر زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن اس میں کسی حد تک ہم غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ سونا تو بھئی ہمارے پاس 4 تولے ہے، ہمارے پاس 3 تولے ہے، ہمارے پاس 5 ہے، 7.5 تو ابھی ہوا نہیں، لہٰذا زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا 2، 1، 4 تولے موجود ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی موجود ہے، اب دونوں کو ملایا جائے گا، ان کی ویلیو دیکھی جائے گی۔ دونوں کی ویلیو اگر چاندی کی رقم کے مطابق پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی۔ اور فی زمانہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کیا ہے؟ اب مہنگی ہونے کی وجہ سے کہہ لیں 80 سے 90 ہزار کے آگے پیچھے ہوگی، یا لاکھ کے آگے پیچھے ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سونا تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، دونوں کی قیمت کو ہم نے ملایا اور وہ 1 لاکھ تک چلی گئی تو اس بندے پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ سونا ہے اور کچھ نقدی ہے، چاندی نہیں ہے، کچھ سونا ہے کچھ نقدی ہے۔ اب دونوں کو ملایا جائے گا، اگر یہ ویلیو چاندی کی قیمت کے مطابق پہنچتی ہے تب بھی زکوٰۃ واجب۔ اب ایک بندے کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی ہے، اب چاندی ہے اور کچھ نقدی ہے، دونوں کو ملایا جائے گا، اگر ویلیو چاندی کی بن جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ اصول علماء نے بیان کیا ہے۔ تو 7.5 تولے پہ نہیں رہنا، اور 52.5 تولے چاندی پہ نہیں رہنا بھی وہ پوری ہوگی تو پھر نصاب بنے گا، نہیں۔ اگر نقدی موجود ہے تو یہ زکوٰۃ کو واجب کر دیتی ہے، اگرچہ سونا تھوڑا ہے، چاندی بھی تھوڑی ہے۔ تو اصول یہ لکھا کہ بھئی جب آپ زکوٰۃ نکالنا چاہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا سونا ہے اس کو دیکھیں، اس کی ویلیو کتنی بنتی ہے، قیمت کتنی ہے، وہ آپ جمع کریں، لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چاندی کتنی ہے، چاندی کی قیمت دیکھیں، وہ لکھ لیں، اور
آپ کے پاس نقد مال کتنا ہے؟ 50,000 ہے، 10 لاکھ ہے، جتنا ہے وہ لکھ لیں۔ اور آپ کے پاس مال تجارت کتنا ہے؟ مال تجارت کون سا ہوتا ہے؟ جو ہم بیچنے کی نیت سے رکھتے ہیں یا لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر آپ کی دکان بھی آ گئی، آپ کی فیکٹری بھی آ گئی، آپ کا کارخانہ بھی آ گیا، آپ کی زمین بھی آ گئی، آپ کی دکانیں، مکانات جو آگے فروخت کرنے کے لیے تھے، آپ کے پلاٹ جو آگے فروخت کرنے کے لیے تھے، یہ ساری چیزیں مال تجارت کے اندر آتی۔ وہ چیز جو ہم نے پرافٹ کمانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس پہ وہ مال تجارت ہے اور اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اب اس معاملے میں ہم بڑے غافل ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ 2-3 چیزیں ہی ہیں، سونا، چاندی، نقدی، لیکن مال تجارت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کافی پلاٹ موجود ہیں لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ دکاندار دکانیں بنا کر بیٹھے ہیں لیکن ان کے فہم میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ اس دکان کے اندر جو مال موجود ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی۔ کارخانوں والے، فیکٹریوں والے، ان کے جو بینک کے اندر پیسے ہیں اس کے بارے میں تو پتہ ہے بھئی اس پہ زکوٰۃ ہے، لیکن فیکٹری میں جو مال موجود ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، یہ فہم نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر مختصر لفظ علماء نے دیا جو مال تجارت ہے، یعنی آپ نے نفع کمانے کے لیے رکھا ہے اور بیچنے کی نیت سے رکھا ہے، وہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اب ہر فرد خود دیکھ لے اس کا شعبہ کیا ہے، میرے پاس کون کون سی چیزیں موجود ہیں جو میں نے آگے بیچنے کے لیے خریدی ہوئی، تو ان چیزوں کو جمع کریں اور اس پہ زکوٰۃ کا نصاب نکالیں، جتنا بنتا ہے اس کو بخوشی ادا کریں۔ اور کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ مثال کے طور پہ کسی بندے کی 10 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اب وہ بندہ جناب 9 لاکھ روپے ادا کرتا ہے یا 9,50,000 دے رہا ہے، 50,000 اوپر سے زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے 9.5 لاکھ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ 9.5 لاکھ بھی زکوٰۃ میں قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اس میں سے 1 روپیہ بھی کسی نے کام کیا تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں، زکوٰۃ بنی ہے 1 لاکھ روپے، 50,000 کسی کو دے دیا، اب ذہن میں بات یہ ہے کہ یار میں تو سارا سال ہی صدقہ کرتا ہوں، میں تو سارا سال ہی اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہوں، محلہ داروں کو، غریبوں کو کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہوں، وہ تو میرے 2 لاکھ بن جاتے ہیں، یہ تو 1 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے، لہذا 50 نقدی دے دیا، باقی اس کو شمار کر لیا جو پورا سال ہم صدقے کی صورت میں دیتے ہیں۔ تو اس معاملے میں محتاط رہیں کہ وہ جو آپ نے صدقے کی صورت میں دیا ہے وہ صدقہ ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ ہے۔ وہ اگرچہ آپ 10 لاکھ روپے صدقہ دے دیں، زکوٰۃ 1 لاکھ بنتی تھی تو وہ 10 لاکھ اس 1 لاکھ کے قائم مقام نہیں ہوں گے۔ زکوٰۃ کی اپنی قدر ہے، اس کی ادائیگی لاکھ روپے زکوٰۃ کی نیت سے کریں گے پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ صدقے کی نیت سے جتنے چاہے دیتے رہیں، زکوٰۃ کے قائم مقام ہو سکتے نہیں ہیں۔ تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم صدقہ دیتے ہیں لہٰذا زکوٰۃ ہماری نکلتی رہتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی نیت سے نکالیں گے پھر نکلے گی۔ تو کوشش کریں اس رمضان کے مہینے میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ ایک تو اس میں اجر زیادہ ہے، دوسرا لوگ روزے رکھتے ہیں، سحری افطاری کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ان تک مال پہنچے گا، ان کا رمضان آسان ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے۔ جی کل انشاءاللہ مصارف زکوٰۃ میں بیان کروں گا۔ جزاکم اللہ۔